یہاں تک تو یہ حسمیر کے معاملات ہے۔ آیت نمبر 22 جو ہے، جو 14ویں رکوع کی آخری آیت کریم ہے، جو اس بارے میں سورہ النساء کی، یہاں سے اللہ رب العالمین محرمات کا ذکر فرما رہا ہے۔ ان عورتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ محرمات کا مطلب ہے کہ جن عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، ان عورتوں کا بیان ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، فرمایا کہ ایسی عورتیں کہ جن سے تمہارے باپ نے نکاح کی ہے، سبحان اللہ، باپ نے کی ہے یا دادے نے کی ہے، تو یعنی کہ ماں ہے یا دادی ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ماں بن کے نا جب باپ نے نکاح کر لی، تو فرمایا کہ ان عورتوں سے تمہارا نکاح کرنا جائز نہیں ہے، الا ما قد سلف، مگر یہ کہ یہ حکم آنے سے پہلے یا اسلام کے ظہور سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو ہو چکا وہ گزر گیا، لیکن اس کے بعد فرمایا کہ اب کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس عورت سے شادی کرے جس سے اس کے باپ نے شادی کی ہے یا جس سے اس کے دادا نے شادی کی۔ آخری آیت کریمہ جو ہے، اور یہ 15واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، 34 سپارے کا سورہ النساء کی آیت نمبر 23 جو ہے، اس میں اللہ رب العالمین آگے بڑی وضاحت کے ساتھ تمام عورتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے حرمت علیکم، تمہارے اوپر اللہ نے ان عورتوں کو حرام کر دیا ہے، تمہارے لیے ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے نکاح کرنا۔ کون کون سی عورتیں ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا امہاتکم، سبحان اللہ، تمہاری مائیں، اللہ اللہ، جو تمہاری مائیں ہیں ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، سبحان اللہ، لیکن ماں کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ ایک انسان جو ہے نہ تو اپنی ماں سے نکاح کر سکتا ہے، نہ اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ وبناتکم، بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہے۔ واخواتکم، اسی طرح جو بہنیں ہیں، تو بہن کے ساتھ بھی بھائی کا نکاح جائز نہیں۔ آگے فرمایا وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، یعنی کہ باپ کی جو بہن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ پھوپھی۔ فرمایا وعماتکم، جو تمہاری پھوپھیاں ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، ماسی جسے آپ کہتے ہیں، ماں کی جو بہن ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں۔ وبنات الاخی، اور اسی طرح اگر آپ کے بھائی کی جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں، تو بھائی کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بھتیجی۔ تو بھتیجی کے ساتھ بھی چاچے کا نکاح جائز نہیں، جو سگا چاچا ہے اس کی بات ہے، باپ کے کزن جو ہیں ان کی بات نہیں ہے، جو سگا چاچا ہے اس کے ساتھ بھی عورت کا نکاح جائز نہیں۔ وبنات الاخت، اور اسی طرح جو تمہاری بہن کی بیٹی ہیں، جو بہنوں کی بیٹیاں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں، اور بہن کی بیٹی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہماری بانجی، جو بھتیجی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے اور بانجیوں سے بھی نکاح جائز نہیں۔ آگے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور ایسی عورت کے جس کا اس بچے نے بچپن میں دودھ پیا ہو، اس عورت سے نکاح بھی جائز نہیں۔ سبحان اللہ، دودھ تو بچپن میں پیا تھا نا، اب یہ بچہ جوان ہو گیا ہے، اس عورت کی عمر 25-30 سال ہو گئی ہے، یہ بھی 12-14-15 سال کا ہو گیا، تو جس کا دودھ پیا ہے بچپن میں، مدت رضاعت میں، بچپن کا کیا مطلب ہے؟ مدت رضاعت میں، اور مدت رضاعت ہے 2 سال، یعنی کہ بچے کی عمر بھی 2 سال پوری نہیں ہوئی تھی، اور اس نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، تو جس کا دودھ پیا تو وہ اس بچے کی کیا بن گئی؟ ماں بن گئی۔ اس بچے کی کیا بن گئی؟ ماں بن گئی، جس عورت کا دودھ اس نے 2 سال کی عمر سے پہلے پی۔
اس ماں سے بھی نکاح جائز نہیں وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور اسی طرح جس عورت کا دودھ ایک بچے نے بچپن میں پیا ہے اس کی جو اولاد ہے اس کی جو اولاد ہے مثال کے طور پہ بیٹی ہے یہاں بچہ ہے جس نے دودھ پیا تھا ایک ماں کا تو جس عورت کا دودھ پیا ہے نا اس بچے نے جس کا دودھ پیا ہے اس عورت کی کسی بھی اولاد سے اس کا نکاح جائز نہیں. سبحان اللہ. کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتے ہیں وہ جو بچپن میں پیا تھا تو یہ جس کے ساتھ ہم نکاح کر رہے ہیں یہ بچی 10 سال بعد پیدا ہوئی ہے یا 10 سال پہلے اس نے پیا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی دن پیئیں تو رضاعت ثابت ہوتی ہے. نہیں, ماں ایک ہے نا, تو ایک بھائی کی عمر ہوتی ہے 50 سال, دوسرے کی عمر ہوتی ہے 20 سال, تو بھائی تو سب کئی ہے. اسی طرح جس عورت کا کسی نے دودھ پی لیا بچپن میں مدت رضاعت کے اندر تو وہ عورت جو ہے وہ بھی حرام ہو گئی, ماں بن گئی نا. اسی طرح اس کی جتنی بھی اولاد ہے وہ ساری اس کی مطلب کہ بہن بھائی بن گئی. یہ مدت رضاعت کے اندر دودھ پینے کی بات ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ, ہاں یہ ہے کہ جس نے دودھ پیا ہے تو اس کا نکاح جائز نہیں ہے. باقی اس کے جو بہن بھائی ہیں اگر اور کوئی ممانعت نہیں ہے شرعی حوالے سے تو باقیوں کا نکاح جائز ہے. اس کا اس کی کسی بھی اولاد سے نہیں ہو سکتا. میں اگر آپ اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں کہ چوری افضل چوہان صاحب ہیں, بھائی اشفاق صاحب ہیں, اب ان میں سے کسی ایک بچے نے دوسرے کی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ بچہ جس نے دودھ پیا ہے اس کا نکاح جائز نہیں ہے. باقی جو آپ کی اولاد ہے اس کا نکاح جائز. ٹھیک ہے, کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ جی سمجھ گیا. میں سمجھانا نہیں چاہ رہا ہوں, مقصد میرا یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ جس بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے اس عورت سے بھی نکاح جائز نہیں ہے اور اس کی اولاد سے بھی اس کا نکاح جائز نہیں. اس کے علاوہ وہ جائز. اس نے جس نے دودھ پیا ہے نا کسی اور ماں کا, اس کے باقی جو بہن بھائی ہیں نا وہ تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جس نے دودھ پیا ہے اس کا نکاح. سبحان اللہ. امہات نسائکم, اور تمہاری جو عورتیں ہیں ان کی مائیں. بیگم کی ماں کیا لگتی ہے؟ ساس. تو ساس سے بھی نکاح جائز ہے نہیں, کیونکہ وہ بھی ماں بن گئی نا. بے شک بے شک. جس عورت سے نکاح ہو گیا ہے اس کی ماں جو ہے وہ ہماری ساس بن گیا تو ساس سے بھی نکاح جائز ہے نہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت سے آپ نے شادی کی ہے, سبحان اللہ, جس عورت سے شادی کی ہے اس کی پہلے کوئی بیٹی بھی ہے کسی اور خاوند سے. عورت شادی شدہ تھی, بیٹی بھی اس کی ہے پہلے کسی اور خاوند سے. تو فرمایا کہ عورت سے آپ نے نکاح کر لیا ہے, اس کی جو بیٹی ہے اس سے بھی تمہارا نکاح جائز نہیں. جب آپ نے نکاح کر لیا رخصتی ہو گئی, آگے معاملات ہو گئے, میری بات سمجھ رہے ہیں نا, رخصتی ہو گئی اور آگے معاملات شادی شدہ چل پڑے تو اب اس عورت کی پہلی جو اولاد ہے اس کے ساتھ میں نکاح جائز نہیں ہے. لیکن فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. لیکن اگر خالی نکاح ہی ہوا, رخصتی نہیں ہوئی, آگے معاملات نہیں ہوئے, خالی نکاح ہوا ہے تو پھر نکاح یعنی کہ اس کو مس کرنے سے پہلے, اس کے ساتھ ملاقات کرنے سے پہلے, رخصتی ہونے سے پہلے اگر ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی, دیکھے ہی نہیں ہے ایک دوسرے کو, بس خالی نکاح ہی ہوا تو اب طلاق دے دیا آپ کو, اب اس کی اولاد سے نکاح جائے گا. سبحان اللہ. طلاق دینے کے بعد ہاں, لیکن یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ ایک عورت وہ ہے کہ جس کی شادی بھی ہو گئی ہے, رخصتی بھی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, اب اس کی اولاد اس کے لیے حرام ہوگی. لیکن اگر نکاح خالی ہوا ہے, دیکھے نہیں ہے ایک دوسرے کو, تو طلاق دے دیے.
تو پھر اگر اس کی پہلے کوئی اولاد ہے تو اس کے ساتھ نکاح جائے. یس یہ سمجھ آ گئی؟ سمجھ سبحان اللہ کیونکہ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بَيْنَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ سبحان اللہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. فرمایا کہ جو تمہاری اولاد ہے، جو تمہاری اولاد ہے اولاد ہے اس کی آپ نے کی ہے شادی بیٹے کی، تو جو بیٹے کی بیوی ہے، سبحان اللہ جو بیٹے کی بیوی ہے بیوی ہے اس سے بھی نکاح جائز ہے، نہیں ہے نہیں سبحان اللہ جسے ہم پنجابی میں نو کہتے نو ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے، اپنی مختلف زبانوں میں ٹھیک ہے نا. بیٹے کی جو جس بہو بھی آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی نکاح جائز نہیں. ہے. یہاں پر فرمایا من اسلامکم، جو تمہاری سلب سے ہے، تمہاری پشت سے ہے، یعنی کہ نظیر اپنی جو ذاتی اولاد ہے، خود اپنی. کچھ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات دوسرے کی جس طرح آپ کہتے ہیں اڈاپٹ کر لیا بچہ، تو وہ تو آپ نے بیٹا خود بنا لیا ہے نا، اس کی اولاد کی اس کی شادی کی بات نہیں ہو رہی. اپنا بیٹا سگا بیٹا جو ہے اس کی جو منکوح ہے جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے، اب باپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس سے وہ نکاح کرے، وہ اس کی بیٹی بن گئی نا. بے شک اللہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور ایک نکاح آپ نے کیا ہوا ہے، شادی آپ نے کی ہوئی ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ ایک کے ساتھ تو میں نے نکاح کیا ہے تو اب ساتھ اس کی بہن کے ساتھ بھی نکاح کر لوں، تو یہ بھی جائز ہے. نہیں سبحان اللہ اگر ایک لڑکی سے ایک عورت سے نکاح ہو گیا ہے، اب دل آیا کہ اس کی دوسری بہن سے بھی نکاح کر لوں، تو اگرچہ 4 شادیوں کی گنجائش ہے نا اسلام میں، بے شک گنجائش ہے ہے، لیکن جو عورت آلریڈی آپ کے نکاح میں ہے اس کی بہن سے نکاح جائز نہیں ہے نہیں ہے. جائز نہیں ہے ایک ہی وقت میں. ہاں اگر کرنا ہے تو پھر پہلی کو چھوڑنا پڑے گا، پھر دوسری کے ساتھ نکاح ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. سمجھ آ گیا. سبحان اللہ الا ما قد سلف، مگر یہ ہے کہ جو پہلے اس سے گزر چکا ہے. احمد پتر تیریاں گلاں تے مکیاں ہے نہیں کدی نہ، تیرے کو کوئی بچہ پہ جاوے تو پھر بھی گلاں، کوئی نوجوان پہ جاوے تو پھر بھی گلاں، تے کوئی بڈھا پہ جاوے تو پھر بھی گلاں. یہ سارے نال یاری یہ بالکل کسی نال کوئی بالکل تمیز کوئی نہیں. کوئی چھوٹا ہوئے تو نال اپنا محمد ہوئے، بڑا نکل سارے نال ایک ہی جائے، سارے نال محمد ہے. الا ما قد سلف، بھی خود بھی نہیں سمجھ رہا تو دوسرے نے گلاں لایا. الا ما قد سلف، مگر یہ ہے کہ جو پہلے گزر چکا. ان اللہ کان غفورا رحیما، دیکھیں کہ اللہ پاک خود ہی معافیوں کے اعلان کرتا ہے. سبحان اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، فرمایا کہ اللہ رب العالمین بخشنے والا بھی ہے اور رحم بھی فرمانے والا. سبحان اللہ میں اکثر یہ جملہ یاد کرتا ہوں کہ ہم تو کہتے ہیں نا چلو یہ تو معاف کیا ہے، اب کرنا جب میرے یہ نیچے آئے گا نا، میرے زاویہ مٹھی میں آئے گا، اب میرے تھلے آوے تو پھر میں چیک کرا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ رب العالمین وہ گناہ معاف بھی فرماتا ہے اور ساتھ وہ رحم بھی فرماتا ہے. سبحان اللہ یہ ہمارا الحمدللہ اللہ کے فضل سے بڑا عرصہ ہو گیا، ویسے کوئی 3 سال تو ہو ہی گئے ہیں کہ ہم نے درس قرآن سے شروع کیا، 3.5 سال.